آپ ایک اور نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ کل سے خبر مستقل بہت سارے ذرائع سے آ رہی تھی کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ پوچھتے رہے کل تھکن پھر لوگوں کی تعزیت کے لیے کل آنا، ابھی بھی صبح سے لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں، تو کل میں تحقیق نہیں کر سکا۔ آج پھر الحمدللہ میں نے مہد الفقیر جنگ رابطہ کیا اور مولانا ذیشان صاحب جو حضرت جی کے خادم خاص ہیں اور دعائیں لے کے آخری وقت میں بھی یہی موجود تھے حضرت کے پاس، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور جس وقت خوشبو آ رہی تھی اور لوگوں نے بھی سنی، کہتے ہیں مجھے پتہ لگا تو میں بھی فوری طور پر قبر میں حاضر ہوا، قبر کے پاس جا کے میں نے خود خوشبو سونگھی، پھر قبر کو سنت کے مطابق بنایا جا رہا تھا، صحیح کیا جا رہا تھا، کہتے ہیں اس عمل میں بھی شریک تھا، تو میں نے قبر مبارک کو پھر اپنے ہاتھ سے سیٹ کیا، تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی ہیں امامت کی طرف سے، کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں بھی کئی گھنٹے تک خوشبو آتی رہی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حقانیت کی دلیل ہے، یہ حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کے اعمال کی خوشبو ہے۔ میرے پاس جیسی مجھے یہ خبر ملی تصدیق کی تو یہ خطبات فقیر جلد نمبر 10 اور اس میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان ہے گناہوں کی نحوست، اس تفصیل کو لکھا ہے، جس کا خلاصہ ایک جملے میں اگر چاہیں سننا تو یہ ہے کہ اعمال کی خوشبو ہے، سنت کی خوشبو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی خوشبو ہے، یہ حق ہونے کی، اہل حق ہونے کی خوشبو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنے بڑوں کی نسبت کو مضبوط اور سے عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ یہ محمد ابراہیم نقشبندی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ہمارے ذوالفقار نقشبندی صاحب کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ خوشبو قبر سے آنا ہمیں قرآن و سنت میں فہم سلف میں کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں گئے ہوں، صحابہ کرام نے یہ دعویٰ کیا ہو، صحابہ کرام قبروں میں گئے ہوں، ان کے بعد والوں نے دعویٰ کیا ہو، ائمہ محدثین قبروں میں گئے ہوں، بعد والوں نے دعویٰ کیا ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ملتا۔ یہ اکابر پرستی کا ایک نیا طریقہ اور نیا نمونہ ہے کہ جناب یہ اتنے پہنچے ہوئے تھے، کامل تھے، نیک تھے، ان کا عقیدہ درست تھا، لہٰذا قبروں سے خوشبوئیں آ رہی ہے۔ سامعین ناظرین، قبروں سے خوشبو کیوں آتی ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ان کے شاگردوں نے، ان کے وارثوں نے، ان کو دفنانے والوں نے قبروں پر خوشبوئیں ڈالی ہیں تو خوشبو تو آنی ہے، وہ خوشبو آپ کہیں بھی ڈال دیں تو قبر خوشبو تو وہیں سے بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں قبر کا کیا تعلق ہے؟ کیا قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والے، سنت کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے کیا قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش کریں گے کہ قبر سے خوشبو آنا کامیابی کی اور صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فقط ایک ڈھونگ ہے اور اکابر پرستی کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ تو پھر بھی قبر ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرۃ الخلیل۔ تذکرۃ الخلیل کے اندر صفحہ نمبر 96 اور 97 کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ جس مریض کو 3 سال مرض اسہال ہے، اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے گئے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگاتا تھا اور ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا، چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک کے طور پہ بنا کے رکھ لیا گیا۔ ان کو وہ اس عورت کے کپڑے، اور یہ عورت کون ہے یہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں کہ ایک عورت، ایک مریض ایسا ہے کہ جس کے کپڑے، یعنی دست کے مریض تھا، پیچس کا مریض تھا، 3 سال اس بیماری میں رہا، اور جب وہ اس کے کپڑے پوترے نکالے گئے جہاں پہ اس کا گند، اس کی پخانہ نکل چکا تھا، اور وہ خوشبو ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی، ایک دوسرے کو سنگاتے تھے اور تعجب کرتے تھے، اور تبرک کے طور پہ رکھ لیا۔ تبرک کیا رکھا گیا؟ پخانہ تبرک بنایا گیا۔ یہ تذکرۃ الخلیل عاشق الہی مرٹھی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح یہ مشایخ دیوبند کتاب ہے جناب ہمارے ہاتھ میں، ٹھیک ہے؟ یہ مفتی عزیز الرحمان بجنوری صاحب جو حسین مدنی صاحب کے شاگرد اور جانشین ہیں، اور یہ جناب دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ جناب ایک مرتبہ آپ کی صاحبزادی صاحبہ امت الرحمان المعروفہ امی بی بی جو مولانا الیاس اور مولانا یحییٰ صاحب کی نانی ہے، یہ مولانا الیاس صاحب وہی ہیں جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی تھی، الیاس صاحب کی نانی ہے، نہایت عابدہ اور زیادہ خاتون تھی۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا، ان کے کپڑوں کو جن میں آپ کا پخانہ لگ گیا تھا تو وہ عجیب و غریب مہک تھی، آج تک کسی نے ایسی خوشبو نہیں سونگی۔ سابقہ کتاب میں آپ نے پڑھا کہ تبرک کے طور پہ رکھ لیا گیا، اس میں کیا ہے کہ ایسی خوشبو کسی نے نہیں سونگی تھی۔ یہ کون سی خوشبو تھی؟ جہاں آپ کا یہ پخانہ لگ گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ جناب مشایخ دیوبند کے نام سے کتاب، اور یہ کتاب ادارہ تالیفات اشرفیہ سے پرنٹ ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے دیوبندی مفتیوں کے دستخط اور تقریریں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ اندازہ لگائیے کہ اکابر پرستی کس حد تک ہے۔ پھر آپ کہیں کہ جناب ہم توحید و سنت کے دعویٰ، توحید و سنت کے پرچار کرنے والے ہیں، یہ بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی۔ اکابر پرستی جو ہے یہ ایسی نحوست اور ایسا گند ہے کہ جس کے دل و دماغ میں یہ بات گھس جاتی ہے، آپ اندازہ لگائیں وہ کس قدر گندا اور غلیظ نظریہ اس کا بن جاتا ہے۔ آپ یہ ذرا
ملفوظات اعلی حضرت ہے، احمد رضا بریلوی کی کتاب ہے، اور اس شخص سے اور اس نام سے اور اس کتاب سے کوئی بندہ ناواقف نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ آپ اندازہ لگائیے اس واقعے سے، واقعہ تو لمبا ہے لیکن ہم صرف اختصار کے ساتھ ضرورت کی بات پیش کریں گے، باقی جس کا جی چاہے وہ اس کتاب سے ملفوظات کے حصہ دوم سے صفحہ نمبر 184 سے مطالعہ کر سکتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک مرید اپنے شیخ کے پاس آیا، اپنے پیر کے پاس آیا، تو پیر صاحب اسے فرمانے لگے کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے تھا۔ عرض کیا کہ حضور وہ تو سوتی تھی۔ فرمایا سوتی نہ تھی بلکہ سوتے میں جان ڈالی تھی۔ عرض کیا کہ حضور آپ کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا کہ وہ سو رہی تھی، کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا مرید نے کہ جی ہاں ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا تو اس پر میں تھا۔ کسی وقت بھی شیخ مرید سے جدا نہیں ہوتا، ہر آن ساتھ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس واقعے میں کیا دے رہا ہے تاثر، کہ ایک مرید رات کو اپنی ایک بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، اور پیر کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت جو 7 پلنگ خالی ہے میں اس وقت اس پر تھا، میں دیکھ رہا تھا، مجھے علم ہے کہ تو نے یہ کام کیا ہے، اور ساتھ تیری دوسری بیوی بھی موجود تھی۔ لکھ لعنت ہے ایسے گندے نظریے پہ، گندے عقیدے پہ۔ ہندوؤں سے بھی گندا عقیدہ ہے کہ پیر اپنے گھر میں ہونے کے باوجود تم بیوی سے ہم بستری کر رہے ہو اور پیر تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اکابر پرستی کی انتہا لعنت ہے۔ اب آئیے ذرا، یہ صرف احمد رضا بریلوی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 183۔ اسی دوران ایک دن علی صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود الحسن اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا جیسے آج کل ہے، بلکہ اس سے بھی شدید۔ مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ اب دیکھنا جھوٹ کا انتہا کیسے، کہتے ہیں میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا، جس طرح پانی نہیں ہوتا خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے، ابھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب والے نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسم انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے، یعنی مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد دوبارہ اسی جسم کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے، مرنے کے بعد قبر سے نکل کے جسم کے ساتھ آ گئے، اور جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا، میرا لبادہ تر ہو گیا، تر بتر ہو گیا۔ یہ فرمایا کہ محمود الحسن کو یہ پیغام دے دو کہ فلاں کوئی جھگڑا تھا، اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ مرنے کے بعد ایک پیر قبر سے نکل کے جسم کے ساتھ اپنے مرید کو آ کے تسلیاں دے رہا ہے۔ یہ عام طبقہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ پاکستان ہندوستان میں توحید و سنت کا ٹھیکہ جنہوں نے لے رکھا ہے کہ توحید سنت ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ گالیاں ہمیں دیتے ہیں، ابھی بھی دیکھنا ہمارے اس درس کے نیچے کتنے لوگ گالیاں دیں گے، دیتے رہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی کتابیں کھولو، اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو اور توبہ کر کے قرآن و سنت کی طرف واپس پلٹو۔ اور یہ ہے اکابر پرستی کا حال، اور یہ بات یہیں تک رک نہیں جاتی، بلکہ آئیے ملفوظات سے ایک اور آپ کو نمونہ دکھا دوں۔ میں ملفوظات میں احمد رضا بریلوی نے اپنے مریدوں کو حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ 2 جگہ پہ، یہ 120 نمبر صفحے پہ اور 296 نمبر صفحے پہ وہ لکھتے ہیں، سوال کیا گیا مرید کو بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے؟ ارشاد احمد رضا بریلوی کا ارشاد ہوا، کیا کہتا ہے؟ 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے، اور اس کی حیات میں جیسا ادب کرتا تھا، سامنے سے حاضر ہو کے بالی سے حاضر ہونے میں مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے، اور اس میں تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ پیر کے پاؤں کی طرف سے حاضر ہو، سر کی طرف سے حاضر نہ ہو، اور 4 ہاتھ پیچھے کھڑا ہو، تاکہ پیر قبر کے اندر جو ہے، قبر کے اوپر مٹیوں سے اس کی نظر شعاؤں کی طرح نکل کے باہر مرید کو دیکھ رہی ہے، اور کہتا ہے سر کی طرف سے نہ آئے کہ پیر کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ حوالہ اس نے دوبارہ اسی کتاب میں لکھا کہ حکم فرمایا گیا ہے کہ مزار شریف پر 35 کی طرف سے حاضر ہو، ورنہ صاحب قبر کو سر اٹھا کر دیکھنا پڑے گا۔ تو کیا عالم برزخ میں بھی اولیاء کرام کو سر اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ارشاد ہاں، عوام کو بلکہ عامہ اولیاء کرام کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ پیر پرستی، اکابر پرستی، قبر پرستی اس طرح ہے کہ قبر کے اندر گیا ہوا بابا، قبر کے اندر گیا ہوا پیر، اس کے بارے میں بھی یہ نظریہ ہے کہ وہ باہر آنے والے قبر والے کو دیکھ لیتا ہے، قبر کی مٹیوں سے اس کی نظر شعاؤں کی طرح باہر کام کرتی ہے، اور یہاں پیر اپنے گھر کے باہر نہیں دیکھ سکتا، اور وہاں قبر، وہاں مرنے کے بعد باہر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی کمال منطق ہے۔ محفلیں بھی سجتی ہیں، عرس بھی بنایا جاتا ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، لوگ جاتے بھی ہیں، حاضر ہوتے بھی ہیں، اس لیے کہ اگر دائیں طرف سے آؤ تو ادھر کروٹ لیں تو ان کو فیض عطا کر دیں، بائیں طرف سے آؤ تو ادھر کروٹ لیں تو ان کو فیض عطا کر دیں، کہ جا کے دائیں سے بھی آئیں تو دائیں والوں کو فیض، بائیں سے آنے والے آئیں تو ان کو فیض، دائیں منہ کریں تو دائیں والوں کو فیض، بائیں منہ کریں تو بائیں والوں کو فیض۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تو اس میں حرج کیا ہے؟
اگر یہ دائیں والوں کو فیض اور بائیں والوں کو فیض قبر والا دیتا ہوتا تو مجھے بتائیں یہ حجویری دربار جو لاہور میں جو تمہارا دادا دربار ہے اور یہاں پہ جو بڑی دربار ہے اسلام آباد میں اور وہاں لاہور میں دونوں کے اردا گرد سوسائٹیاں مارکیٹیں دکانیں گھر گرا دیے گئے. یہ آپ کے پیچھے مسجد ہے اور اس پہ کلمے اور درود لکھی ہوئی ان کی دیواروں کو جنہوں نے بلڈوز کیا. پاکستان میں ہمارے پہ یہ پہلا اتنا بھیانک اتنا خوفناک آپریشن ہوا ہے. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھایا کہ یہ یہاں پر دکانیں ہوا کرتی تھی آج ملبہ کا ڈھیر بن چکا ہے. لاہور دادا دربار کے بالکل سامنے پرندہ مارکیٹ میں جو آج یہاں پر ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھایا کہ یہ یہاں پر دکانیں ہوا کرتی تھی آج ملبہ کا ڈھیر بن چکا ہے. اور یہ مسجد ہوا کرتی تھی مسجد بھی یہاں پر شہید ہو چکی ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھایا تو یہ ایک بلی بیٹھی ہے اور یہ رو رہی ہے کہ اس کے معصوم بچے جو ہے آج نہیں مل رہے. اور یہ ہم نے دیکھا وہاں سے اٹھی یہاں تک آئی اور پھر یہاں پر چھپ پہ جو ہے بیٹھ چکی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے جانور پرندے جو ہے اس کے نیچے آ کے جو ہے وہ دب کے مر چکے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ایک خاتون جو ہے یہاں سے ایک زخمی کیٹوں کو جو ہے وہ ریسکیو کر رہی تھی. ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سامنے کر دی پاکستان میں ہمارے پہ یہ پہلا اتنا بھیانک اتنا خوفناک آپریشن ہوا ہے. کا علاقہ بھاٹی گیٹ جہاں محکمہ اوقاف کی زمین پر 30 سال سے پرندہ مارکیٹ بھی قائم تھی. 2 دن پہلے رات کے وقت داتا دربار توسیعی منصوبے کے تحت کیے گئے آپریشن میں یہ دکانیں گرا دی گئیں. دکانداروں کے مطابق ایل ٹی او اور ٹیپا کی ٹیموں نے بغیر کسی نوٹس کے اچانک آپریشن کیا جس سے ان کے کئی قیمتی پرندے اور جانور بھی ملبے تلے آ کر مر گئے. ہماری اپنی 2 دکانیں تھی، کسی کے کرایہ دار نہیں تھے ہم یا کسی کے ملازم نہیں تھے. ٹھیک ہے، 30 سال سے ہم ان کے ملکیت کرتے ہیں نا. محکمہ کاف والوں کو 2000 روپے پرچی دیتے تھے. ہماری دکان میں کبوتروں سے لے کے اسٹیلین طوطوں سے لے کے بڑے طوطوں سے لے کے سارے کچھ کبوتر وغیرہ چڑیاں وغیرہ سارا کچھ موجود تھا. صبح آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، ملبے کے نیچے تھا. اگر بندہ نوٹس دیتے نا 2 4 5 دن ہوگا تو وہ ہوتا ہے. نوٹس یہی نہیں، صبح 4 5 بجے آ کر صفائی کری ہے. پرندے بھی بیچ میں مر گئے ہیں، جانور ہر چیز مر گئی ہے. ہماری دکان سے دیکھو والے جگہ بھری ہوئی دکان لنگر چاول ہر چیز تو بیچنے سے سانو نے موقع نہیں دیتا. ابھی دکان خالی کر لو. اتنے پیسے نہیں ہے، میں بھر طرف ملازم ہوں. یہ دیکھ لیں میں ان پیسوں سے گاڑی یہ 100 روپے میں گاڑی کا کرایہ لگا کے جاؤں گا. میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو کسی جگہ جانے کے لیے بھی نہیں ہے. میرا کیس کورٹ میں ہے، میں بھر طرف ہوں. میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. میں کیا کروں؟ مجھے جا رہا جو بندہ بولتا ہے اس کو پکڑ کے تھانے میں لے جاتے ہیں. جو مار بول رہا ہے لے کے گئے پولیس. 4 دن ہو گئے ملاقات ہی نہیں کرنے دیتے. جیل میں بستر رکھا ہوا ہے. بچے چھوٹا بچہ اتنا بیمار ہے. یہ سبسڈیوں والوں نے پہلے پیسے لیے پھر انہوں نے گھر بنوائے ہیں. وہ جو جن لوگوں نے پیسے لیے وہ سامنے ہی نہیں جائیں گے. ہمارے پاس تو کوئی ٹھکانا نہیں ہے. ہم یہی کریں گے کسی روڈ پہ جدھر جا کے یہ پھینکیں گے ادھر روڈ پہ بیٹھ جائیں گے. نہیں تو بڑی سرکار کا لنگر دے کے بچوں کو پالتی ہے. کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شبیر سیام. میں اس وقت مسلم کالونی بری امام اسلام آباد میں موجود ہوں. یہاں آج بھی سی ٹی اے کی جانب سے انفورسمنٹ کی جانب سے آپریشن کیا گیا. یہ آپریشن تقریباً صبح شروع ہوا اور اس وقت شام کو آپریشن ختم ہوا. سینکڑوں مکان اب تک گرائے جا چکے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی جو مکین ہیں ان کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ وہ یہ علاقہ خالی کر دیں. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا آج وہ اپنا سامان سمیٹ کر منتقل ہو رہے ہیں یہاں سے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنا سامان جو ہے وہ باندھ رہے ہیں، یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں. تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، حتیٰ کہ مسجد بھی شہید کر دی گئی. تو مجھے بتائیں وہ 7 پڑوسی جو چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں ان کو تو فیض نہیں ملا، تجھے کہاں سے ملے گا؟ پڑوسیوں کو حق تو ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے اور پڑوسی تو غیر مسلم بھی ہو تو اس کا بھی حق ہے. یہ تو تمہارے مرید ہیں، تمہیں نذرانے دینے والے، چندے دینے والے، یہاں پہ نمازیں پڑھنے والے، یہاں پہ دعائیں کرنے والے، یہاں پہ نذرانے چڑھانے والے، اور یہاں پہ بھی لوگ رو رہے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ رو رہے ہیں. اور ان کے مریدوں کو پڑوسیوں کو جناب ملیا میٹ کر دیا گیا، گھر برباد کر دیے گئے، توڑ دیے گئے اور جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب فیض ملتا ہے. تو خدا را میں یہی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی سے ڈرتے ہوئے قبر پرستی اکابر پرستی سے توبہ طائب ہو. یہ تمام دیوبندی بریلوی یہ فرقہ بازی اسلام میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اسلام اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اور ہمیں صرف قرآن و سنت قرآن و حدیث کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.